بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لربک وانحر صدق اللہ مولانا العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم کا خصوصی فضل و کرم ہے کہ اس کی دی ہوئی توفیق سے میں اور آپ اپنے ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر، آپ سب پر اور شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کی تمام ٹیم پر، اور خصوصاً جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب ان پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے اور ماہ ذو الحجہ کا بابرکت مہینہ ہے، اور اس بابرکت مہینے کے اندر میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ پورا مہینہ ہمارا اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے گرد گھومنے والا ہے۔ لیکن اب چونکہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے، اور عید الاضحیٰ پر قربانی کرنا ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب حیثیت کے لیے ضروری فرض ہے، تو آج کی اس نشست کے اندر جو آپ حضرات کے سامنے ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں، وہ میرے سامنے 3 کوسچنز ہیں، اور ان میں سے پہلا کوسچن یہ ہے کہ قربانی کیوں کی جائے، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ قربانی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور تیسرا جو امپورٹنٹ کوسچن ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کی شرائط اور قربانی کے احکامات کیا ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قربانی کیوں ضروری ہے؟ رب کا قرآن فرماتا ہے فصل لربک وانحر، اے پیارے محبوب اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر اور قربانی کیجیے۔ اب یہاں پر مفسرین فرماتے ہیں کہ فصلی، اس سے مراد یہ جو نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور اس کے بعد جو اگلا حکم ہے فصلی لربک، پہلا حکم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے یعنی عید الاضحیٰ، اور اس کے بعد جو دوسرا حکم ہے وانحر اور قربانی کیجیے، یہ عید الاضحیٰ کی نماز اور قربانی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب اس قربانی کی فضیلت اور اس کی برکتیں کیا ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میری امت قربانی کیا کرو، کیونکہ یہ قربانیاں کل پل صراط پر تمہارے لیے سواریاں بن کر تمہارے پاس پہنچ جائیں گی۔ اب دیکھیے کتنی عظمتوں والی بات ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ جو قربانیاں انسان کرتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا اور میدان محشر جب سجے گا، تمام قبریں کھل جائیں گی اور تمام لوگ اپنی قبروں سے رب کی بارگاہ میں حساب و کتاب کے لیے جب پیش ہونے لگیں گے، آقا کے فرمان کا مفہوم ہے اس وقت ان کی قربانیاں ان کی قبر پر ان کی سواری کے لیے پیش کر دی جائیں گی۔ وہ انہی سواریوں پر سوار ہوں گے اور پل صراط سے گزرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں پہنچیں گے۔ اب یہاں پر ایک بات قابل غور ہے، پل صراط کا ذکر کیا گیا۔ پل صراط کیا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط ایسا راستہ ہے جو جہنم کے اوپر ہے، جہنم کے اوپر پل صراط ہے، اس سے ہر نبی، ہر ولی اور ہر مسلمان، ہر کافر نے اس کے اوپر سے گزرنا ہے۔ اچھا، وہ کیسا پل ہے، کیسا برج ہے جو رب کائنات نے جہنم کے اوپر بنایا ہے؟ فرمایا کہ بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار کی دھار سے زیادہ سخت ہے۔ اب اس پل صراط پر سے ہر شخص نے گزر کر جانا ہے۔ فرمایا جو متقی ہے، جو صالح ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کو دنیا میں راضی کرنے والا ہے،
آقا کے فرمان کے مفہوم کے مطابق وہ ایسے گزر جائے گا کہ جیسے بجلی چمکتی ہے اور چمک کر بجھ بھی جاتی ہے، بجلی کی رفتار سے اس سے گزر جائیں گے۔ پھر آگے اپنے اپنے جو اعمال ہیں ان کے حساب سے کوئی بجلی کی رفتار سے گزر جائے گا، کوئی گھوڑے کی رفتار سے گزر جائے گا، اور کوئی دوڑتے ہوئے گزر جائے گا، کوئی جو ہے گناہ گار کہ جس کی دنیا کے اندر گناہ زیادہ تھے، نیکیاں بھی تھیں، لیکن مسلمان تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا تھا، لیکن اعمال اس کے کم تھے۔ فرمایا کہ کوئی بجلی کی رفتار سے گزرے گا، کوئی گھوڑے کی سی رفتار سے گزرے گا، کوئی دوڑتے ہوئے گزرے گا، اور کوئی گرتے پڑتے سنبھلتے اس پل صراط کو پار کرتا جائے گا۔ اور جو کافر ہوگا اور جو دنیا میں اللہ کو ناراض کرنے والا ہوگا، فرمایا کہ وہ اس پل صراط سے کٹ کٹ کر جہنم میں گرتے ہوں گے۔ اب وہ پل صراط پر یہ سواریاں ہمارے لیے بن جائیں گی جو قربانی ہر انسان کرتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، قربانی کس پر واجب ہے، کس کے لیے ضروری ہے؟ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہر مسلمان عاقل یعنی عقل والا، بالغ یعنی راؤنڈ اباؤٹ 15 ایئرز سے اس کی ایج جو ہے وہ ابو ہو چکی ہو، بالغ ہو چکا ہو، عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور مقیم ہو یعنی مسافر نہ ہو۔ اگر بندہ مسافر ہے، سفر کے اندر ہے، تو اس کے لیے قربانی واجب نہیں ہے۔ مقیم ہو، اپنے شہر کے اندر اپنے گھر میں سکون پذیر ہو، ایسے بندے پر عاقل، بالغ، مسلمان ہونا، عاقل ہونا، بالغ ہونا اور مقیم ہونا، اور سب سے جو امپورٹنٹ شرط ہے وہ صاحب حیثیت ہونا۔ اب قربانی کے لیے صاحب حیثیت کون ہے؟ یہ قربانی کے مسائل ہیں۔ میں نے سوچا کہ عید الاضحیٰ کی آمد ہے تو اس سے پہلے چند ضروری مسائل جو ہے وہ اپنے ویورز کے ساتھ ڈسکس کر لیے جائیں۔ صاحب حیثیت کون ہے؟ تو جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی یا اس کی مثل، اس کے پاس نقد رقم یا اس کے علاوہ کوئی اور اس کے استعمال کے علاوہ اس کے پاس سامان موجود ہے جس کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر پہنچ جاتی ہے، وہ بندہ صاحب حیثیت کہلاتا ہے۔ آج غالباً 27 تاریخ ہے، 6 تاریخ کو میں نے چاندی کا ریٹ پتہ کیا، جو اس وقت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت 1,27,780 روپے، یہ 6 تاریخ کی قیمت تھی۔ اب 27 تاریخ ہے تو راؤنڈ اباؤٹ آپ یوں فگر لگائیں کہ اگر آپ 1,27,000 یا کم و بیش 1,25,000 روپے کی مالیت آپ کے پاس موجود ہے تو شریعت کے حساب سے آپ صاحب حیثیت ہیں، آپ کے اوپر قربانی ضروری ہے۔ اچھا، مسلمان، عاقل، بالغ اور مقیم اور صاحب حیثیت کے لیے یہ قربانی کرنا ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں پر بعض لوگ یہ مغالطہ کھا جاتے ہیں، یہ غلطی کھا جاتے ہیں کہ تمام گھر کی طرف سے ایک بکرا یا ایک جانور جو ہے وہ قربان کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پورے گھر کی طرف سے جو ہے وہ فرض ادا کر دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اگر زوجہ اگر وہ بھی صاحب حیثیت ہے کہ اس کے پاس اتنا سونا موجود ہے، اس کے پاس جو ہے وہ اتنا جہیز کے اگر آپ سامان دیکھیں جو اس کے یوزج میں نہیں آتا ہے اور ایکسٹرا پڑا ہوا ہے، اب اگر اس کے پاس وہ سامان بھی یا اس کا سونا بھی اگر وہ صاحب حیثیت کے نصاب تک پہنچتا ہے جو میں نے پہلے ذکر کر دیا ہے، تو زوجہ کے اوپر بھی قربانی کرنا یہ ضروری ہے۔ گھر کے اندر اگر چھوٹے بچے ہیں یعنی ابھی بالغ نہیں ہوئے، راؤنڈ اباؤٹ 15 ایئرز اولڈ سے بھی تک کم ہیں، تو ان کے لیے قربانی واجب نہیں ہے، بشرطے کہ اگر ان کے والد صاحب حیثیت ہیں اور ان کی طرف سے بھی قربانی کر دیتے ہیں تو یہ اللہ رب العزت اس کا اجر عطا فرمانے والا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور بات ہے، اکثر ساتھی یہاں پر یہ بھی غلطی کر جاتے ہیں۔ پہلی غلطی تو یہ تھی کہ جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ ایک جانور کر کے سمجھتے ہیں کہ میرا بھی حق ادا ہو گیا، بیوی کا بھی حق ادا ہو گیا، گھر میں ماں باپ ہیں تو ان کا بھی حق ادا ہو گیا، بچوں کی طرف سے نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کے اوپر، ہر مسلمان عاقل، بالغ اور صاحب حیثیت پر قربانی لازم اور ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، اللہ رب العزت کا واضح حکم ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے،
اکثر ساتھی اپنے والدین کی طرف سے، یعنی اگر ان کی والدہ یا والد اس دنیا سے جا چکے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک غلطی جو اکثر گھروں میں ہوتی ہے کہ راؤنڈ اباؤٹ فگر یہ ہے کہ انہوں نے ایک باریاں بنائی ہوتی ہیں، لو جی اس دفعہ والد کی طرف سے ہو گئی ہے، اگلے سال بیوی کی طرف سے ہو جائے گی، اس سے اگلے سال فلاں کی طرف سے، اس سے اگلے سال میرے والد کی طرف سے۔ ایسا بھی نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، فار ایگزامپل ایک ساتھی خود صاحب حیثیت ہے، اس کے اوپر قربانی فرض ہے، تو پہلے وہ اپنی طرف سے قربانی کرے گا، اور اگر پھر وہ چاہتا ہے کہ اپنے والد کی طرف سے یا فوت شدہ والدین کی طرف سے قربانی کرے تو اپنا فرض ادا کرنے کے بعد پھر وہ قربانی اپنے والد کی طرف سے یا والدہ کی طرف سے کرے گا۔ یعنی اگر وہ اتنا صاحب حیثیت ہے تو کہ اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے، زوجہ کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے، اور اپنی والد یا والدہ کی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے، تو وہ اسی حساب سے جانور خریدے، یا ایک بڑے جانور کے اندر ایک حصہ اپنا شامل کر لے، ایک والدہ کے نام سے شامل کر لے، یا جس کی طرف سے وہ چاہے وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ قربانی کے ضروری اور ایسے مسائل ہیں کہ جن کو ڈسکس کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو باتیں تقریباً تمام کلیئر آج کی ویڈیو میں ہو چکی ہیں کہ قربانی کیوں کی جاتی ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آپ کے پیارے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کی یاد کے اندر یہ قربانی کی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہ قربانی کا یہ معاملہ کیوں پیش آیا، وہ جو ہمارا سیشن ایک روانی کے ساتھ چل رہا ہے اللہ کے پاک پیغمبر حضرت سیدنا ابراہیم اور آپ کے لخت جگر حضرت سیدنا اسماعیل کے حوالہ سے، انشاءاللہ العزیز ہم اسی ٹاپک کے اندر اس کو بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ رب کائنات فقیر کے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے۔ اس کے علاوہ میں نے اپنی پوری کوشش کی کہ میں اپنی طرف سے تمام باتوں کو بیان کر سکوں، لیکن اگر کسی ساتھی کا قربانی کے حوالے سے کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی بھی بات ہو تو آپ جو ہے وہ کمنٹ سیکشن کے اندر اس کو پوچھ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز فقیر آپ کے ہر سوال کا جواب یا تو ویڈیو کے اندر دے گا یا پھر انشاءاللہ العزیز آپ کے کمنٹ سیکشن کے اندر ہی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل جائے گا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو شہزاد ہیلپ کے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب فرمائیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی ضرور کیجیے گا۔ شہزاد ہیلپ آرگنائزیشن کی پوری ٹیم اور خصوصاً جناب محترم چودھری محمد شہزاد صاحب کے لیے دعا گو رہی ہے کہ جن کی وساطت سے میں اور آپ دین کی باتیں اور قرآن کے حوالہ سے جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے ہم اس کو چلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی خاص رحمت نازل فرمائے۔ فی امان اللہ و رسولہ۔